السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جس شخص کا جی کرتا ہے ویڈیو بنا دیتا ہے۔ اسلام کے خلاف ویڈیوز روز بروز بڑی تعداد میں بنائی جا رہی ہیں، اور بعض لوگ جو مرتد ہیں یا اسلام دشمن ہیں وہ ایسی ویڈیوز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اپنے چینلز کے تھرو ایسے لوگوں کو مدعو بھی کر رہے ہیں، اور جب انہیں بڑے بڑے لوگ جواب دیتے ہیں تو اس طرح ان کی تشہیر اور ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ یہ ایسے ایشوز اٹھاتے ہیں جس پر لوگ جواب دیں۔ ایک کہتے ہیں نا پاٹ کو سٹر کرنا، کہ چمچہ چلا دے نا اگر آپ کھانے میں تو کیسا ایک معاملہ ہو جاتا ہے، بس وہی یہ کرتے رہتے ہیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، اور مسلمانوں کی آئی ڈیز سے لاگ ان ہو کر ایسے کامنٹس کرتے ہیں جس سے مسلمان کہیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے۔ وہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی آئی ڈیز سے آتے ہیں اور وہ اس طرح کے مسائل کو ہوا دیتے ہیں کہ جس سے معاملہ جو ہے وہ گہما گہمی کا چلتا رہے اور معاملہ اس طرح ہوتا رہے۔ آخرت پر ان کا بلیف نہیں ہوتا، ان کا یہ بلیف نہیں ہوتا کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے اور رب کائنات کے حضور حاضر ہونا ہے۔ قرآن کریم کی جن آیات کا میں آج آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورۃ النبا کی آیات ہیں۔ سورۃ النبا یہ عما یتساءلون والی سورہ جو ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورہ جو ہے، اس میں آیا نمبر 27 دیکھیں گے اور اس کے بعد اس سے پہلے کی کچھ آیات دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا كذابا وكل شيء احصیناہ کتابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تین آیات میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، انہم یہ وہ لوگ ہیں کہ کانوا لا یرجون حسابا، یہ گمان رکھتے تھے، یہ خیال رکھتے تھے کہ آخرت میں انہیں کسی عمل کا حساب نہیں دینا۔ کیونکہ ان کا یہ گمان تھا کہ انہیں کسی عمل کا حساب نہیں دینا، تو اسی لیے انہوں نے اپنی مرضی کی، سرکشی کی، جو مرضی میں آیا کرتے رہے، اپنے دور کے ابو جہل بنے رہے، فرعون بنے رہے، حامان بنے رہے، نمرود بنے رہے، جو مرضی میں آیا کرتے رہے، لوگوں پہ ظلم و ستم کیا، لوگوں کے حق مارے، اپنا الو سیدھا کیا، یا اللہ والوں پر عجیب و غریب سی باتیں کرتے رہے، اور جو ان کے جی میں آیا اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے اور اپنے نفس کی پیروی کو حق سمجھتے رہے۔ یا وہ لوگ جو نفس کی پیروی کر کے کسی مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے اس طرح کے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا لیے ہیں، یہ ان کو سراہتے رہے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتے رہے، اور رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ ایسا کوئی وقت آئے گا بھی کہ جس میں ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا، ہمیں کسی بھی قسم کا حساب دینا ہوگا۔ یہ بالکل اس کو اگنور کیے بیٹھے تھے۔ اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے تھے۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرے نفس کے خلاف ہے تو میں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے اپیل نہیں کر رہی، میں نہیں مانتا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا تو رہے ہیں لیکن ساتھ اسے جھوٹ بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ آیا مبارکہ ان تمام لوگوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے جو آج کے زمانے میں فتنوں کی صورت میں ابھر رہے ہیں، مرتد ہوں، ایگنوسٹکس ہوں، ایتھیسٹس ہوں، نیچرلسٹ ہوں، کوئی ٹائٹل سے آ جائے، خدا اور رسول کے انکاری ہیں۔ ان میں سے بعض خدا کے تو انکاری نہیں ہیں لیکن خدا کی تعلیمات کے انکاری ہیں، بعض خدا کی تعلیمات کے تو انکاری نہیں ہیں، خدا کے رسولوں کو تو مانتے ہیں پر پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا ہے۔ اچھا، کچھ ہیں جنہوں نے اپنے رسول خود گھڑ لیے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیشوا گھڑ کے ان کے نام سے کتابیں گھڑ لی ہیں، یا انہوں نے ہی ان پیشواؤں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس پر وہ عمل پیرا ہے۔ تو ایک آوا بگڑا ہوا ہے، اور سب اسی چکر میں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو حق سچ ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ایسے چینلز کھول کر یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں یہ اللہ کی آیات کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کہ جھوٹ کہہ کر ان آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔
اسی طرح فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تو یاد رکھو یہ تمام عمل کرنے والوں کہ ہر شے لکھ رکھی گئی ہے. اللہ نے ہر چیز کو لکھ کر صرف لکھا ہی نہیں ہے، ضبط بھی کر رکھا ہے. وہ ایسی مضبوطی سے ضبط ہوئی ہوئی ہے کہ وہ جب وقت آئے گا تب کھلے گی وہ کتاب، اور پھر کافر پکار اٹھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی ہے نہیں جو اس میں لکھی نہ ہو. ایسی کتاب ہوگی اور شواہدات پیش کیے جائیں گے ان تمام اعمال پر جو تم کرتے رہے. اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی بلایا جائے گا، کتابوں کو بھی پیش کیا جائے گا. جب یہ لوگ ہر شے کو جھٹلا دیں گے تو ان کے اپنا بدن جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دے گا، ان کے ہاتھ، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دے گی. اور پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ تم اب جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں تھوڑا سا پہلے آئے نا، آیا نمبر 21 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جیسے ایک دشمن گھات لگا کے بیٹھتا ہے نا، تو دین کو جھٹلانے والے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والے، جھٹلانے والے، اللہ کی آیات کو جھوٹ کر ڈالنے والے، یہ دشمن ہے نا. تو دشمنوں کو تو پھر جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے کہ آئیں تو انہیں دبوچ لے. اور جب حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے تو جہنم کی آگ انہیں دبوچ لے گی. پھر اللہ فرماتا ہے للطاغین مآبا، اور سرکشوں کا یہی تو ٹھکانہ ہے. جو سرکش ہوگا، سرکش کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کرے اور گناہ کر کے اکڑے کہ بھائی ٹھیک ہے بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے، میں نے کیا ہے، بولو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں نے کیا ہے گناہ. یہ جو کھلے زناکاریاں کرتے پھرتے ہیں، شرابیں پیتے پھرتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہے نا، ڈرگ پارٹیز ہوتی ہیں، ڈسکو پارٹیز ہوتی ہیں، بتا کے جاتے ہیں جی ڈسکو پہ جا رہے ہیں، بتا کے جی ہوتا ہے جی ڈرگ پارٹی ہے جی، شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا کیے جا رہے ہیں، مختلف اور گناہ کیے جا رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، کھلم کھلا کرپشن ہو رہی ہے، نام بدل دیے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں، سود کھائے جا رہے ہیں. تو پھر کیا حاصل ہوگا ان تمام چیزوں کا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سرکشی ہے. تو سرکشوں کا پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، جو انکاری ہیں اور اپنے نفس کے پیروکار ہیں، تو لابثین فیہا احقابا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جہنم میں مدتوں پڑے رہیں گے. اب علماء نے لکھا ہے کہ احقاب 40 ہیں. اب اس کی پھر اور تفصیلات ہیں کہ اس کے اندر پھر ہر حقبہ جو ہے اس کے اندر کتنے خریف ہیں، اور ہر خریف جو ہے اس کے اندر کتنے سال ہیں، اور ہر سال میں پھر کتنے دن ہیں، اور ہر دن جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے سال کا ہے. تو اس کی تفصیلات میں علماء لکھتے ہیں کہ احقاب 40 ہیں، اور ہر حقبہ اس میں 70 خریف ہیں، اور ہر خریف 700 برس کا ہے، اور ہر سال 360 دن کا ہے. اور دن تمہارے دنیا والے نہیں ہیں، وہ ہر دن 1000 برس کا ہے. الغرض کافر ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا. پھر فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہاں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھے گا اور نہ کچھ پینا نصیب ہوگا. ٹھنڈک سے مراد یہاں پر سکون ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ برد کا، ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے. تو اس کے اوپر ایک درس آلریڈی موجود ہے کہ وہ ٹھنڈ کا عذاب کیسا ہوگا. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ آگ کا جب عذاب ہوگا تو اس کے اندر آرام کے لیے وہ ٹھنڈ کو مانگے گا تو ٹھنڈ نہیں ملے گی، سکون اسے کہیں نہیں ملے گا. اچھا اسی طرح فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جب سوکھ کر اس کے گلا کانٹا ہو جائے گا تو حلق سے اتارنے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے الا حمیما وغساقا، سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کے کہ جب اسے پیا جائے گا تو کاٹ دے گا اندر سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ محفوظ رکھنا، کاٹ دے گا اندر سے.
بالکل میلٹ کر دے گا اندر سارا کو. الا حمیما وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ انہیں دی جائے گی کہ جسے پینے سے گھن بھی آئے لیکن پیے بغیر گزارا بھی نہ ہو، غلاظت دی جائے گی انہیں. اور جزاء وفاقا، اور یہ بدلہ ہے پورا پورا، جو ایسے کام کیے تھے ویسی سزا ہے. اور سزا سب سے بڑی کیا تھی پھر آگے بتائے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ تو خیال کرتے تھے کبھی حساب ہی نہیں ہوگا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اللہ کہتا ہے کہ یہ میری آیات ہیں، یہ اللہ کو جھٹلا دیتے تھے. اللہ کو کہتے تھے کہ یہ آیات تیری ہے ہی نہیں، یا کہتے تو ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی آیات ہی نہیں ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تو ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر لیا گیا ہے. تو فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سو اب چکھو مزہ. یہ یہاں چکھو مزہ جو ہے نا، یہ ان معنی میں ہے کہ یہ کہتے تھے نا ہم دنیا میں مست ہیں، تو ٹھیک ہے اب آخرت میں یوں مست رہو کہ عذاب میں رہو. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے، بڑھوتی ہوتی جائے گی. نزیدکم، صرف ایک ہی چیز کا تم پر اضافہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ الا عذاب، عذاب کا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے نیک صالح بندے بن کر رہیں، ہمارے اعمال صالحہ ہوں، اخلاص نیت کے ساتھ ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.